یہ اٹیک آ رہا ہے، لیکن اس کا الٹا میں یہ سمجھتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے، ان کو یہ جو مظلومیت باوجود اس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا پرائم منسٹر ہے، ان کی کیبنٹ ہے، پیپلز پارٹی کا امیج جو بنتا جا رہا ہے لوگوں میں، وہ یہ بن رہا ہے کہ ان کے ساتھ یار زیادتی ہو رہی ہے، یہ وہ مزے بھی کر رہے ہیں اور ان کو آپ مظلومیت کا موقع بھی دے رہے ہیں بننے کا، اور اس کے بعد پھر وہی جو لوگ ہیں ان کے جو جالے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو کے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی آج سے جو 6 مہینے پہلے تھی اس سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نون لیگ ہے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ چونکہ انفارچونیٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا میں اور جوڈیشری میں اور سارے میں، اس میں وہ نون لیگ کو لوگ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، جب ایسا ہے تو نون لیگ بھی اس کے اچھے یا برے کی بینیفیشری ہے یا اس کو نفع نقصان اس کا بھی بنتا ہے، تو نون لیگ ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس 6 مہینے میں میرے خیال میں نون لیگ نے گین کرنے کی بجائے لوز کی، جہاں پہ مارچ 2009 میں میاں نواز شریف تھے جب انہیں چیف جسٹس کی ری انسٹیٹمنٹ کے لیے جلوس نکالا تھا، وہاں اب نون لیگ نہیں ہے، اس سے پیچھے آ گئی، اور بائی الیکشنز ہمیں شو کرتے ہیں۔ اب آپ نے جو بات کی اس سے ریلیونٹ کی بات ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ یہ الزامات ہیں، میں نے کافی ساری ایسی سٹیٹمنٹس دیکھی جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہی جماعت ہیں، مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ کاف لیگ والے کہتے ہیں نا، دیکھیں یہ میں ادھر ہی آنے لگا تھا، اب یہ جو سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کاف لیگ والے ان کو تو مزہ ہے، وہ ادھر سے نون لیگ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ادھر سے چٹکلے، اور پیپلز پارٹی کے اوپر بہت تھوڑا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو اصل چیلنج ہے وہ پنجاب میں نون لیگ ہے، اور نون لیگ کے لیے بھی اصل چیلنج جو ہے یہ کاف لیگ ہے، اور ان دونوں کا بھی جو لڑائی کا فائدہ ہوگا یا ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے۔ آج ہی ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک نیوز پیجز کے اوپر، اوپینین پیجز کے اوپر نہیں، یہ بھی ایک نیا کلچر بنا ہے کہ نیوز پیجز کے اوپر کلچر یہ ہے جرنلزم کا کہ آپ ہارڈ نیوز دیں، آپ اوپینین نہ دیں، یا انہوں نے الٹا اس سے بھی آگے جا کے ایڈوائس دی ہے نون لیگ کو کہ آپ کاف لیگ کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکال باہر کریں۔ اب یہ جو خبر ہے، یہ ایک جرنلسٹ کی طرف سے یہ کہنا، اس طرح کی ایڈوائس دینا، وہ کلوز ڈور میں ڈرائنگ روم میں تو سیاستدان کو دی جا سکتی ہے، دوست سب کے ہوتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، انہوں نے اس طرح اوپنلی کیا، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور کاف لیگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ابھی کل کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری شجاع صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے الزام لگایا کہ میرے بھتیجے کو پنجاب گورنمنٹ نے وزیر اعلیٰ کی مرضی کے ساتھ تھانے میں بند رکھا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے ضمانت کے باوجود 2 گھنٹے ان کو نہیں نکلنے دیا۔ اب یہ زیادہ انٹینس ہو رہی ہے، ان کی آپس میں پالیٹکس سے نکل کے، پنجاب اسمبلی کے ایوان سے نکل کے، یا جو پبلک سٹریٹس ہیں اس سے نکل کے وہ فیملی لڑائی بنتی جا رہی ہے ذاتیات پہ، تو وہاں پہ تو الائنس کے چانسز بننے کی بجائے یا ان کے کوئی مرجر کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور سچویشن انٹینس ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بہت خوش ہوگی اس سچویشن کے اوپر، چونکہ ان کو بڑا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹیں گے پنجاب میں، اور فائدہ اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر پیپلز پارٹی کو، تھرڈ پارٹی تو وہ ہے، اور اس وقت جس پوسچر میں ہے، اگریسو پوسچر میں، ان کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نکالیں، ہماری مڈ جولائی میں ختم کر دیں، جب بھی ختم کرنی ہے ختم کریں، آئیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور سٹریٹ پاور ان کی جو ہے وہ انہیں دوبارہ ایگریسو پوسچر لے کے، ان کا جیالہ خوشی اس بات پہ بڑا ہوتا ہے، ان کا لیڈر پھانسی لگ گیا، دوسری دھماکے میں شہید ہو گئی، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہی جیالہ چاہتا ہے کہ اس طرح کا بندہ ہو سامنے، زرداری کو بھی پتہ ہے اچھا جانا تو ہے ہی، تو وہ بھی جس طریقے سے اکڑ گیا ہے، جیالہ اس پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، تو یہ جو دونوں مسلم لیگیں کر رہی ہیں وہ اس سچویشن کا فائدہ ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت تینوں پارٹیوں کی پوزیشن جو ہے، ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے بڑی سمجھدار ہے، وہ ہمیشہ جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے اوپر وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں، اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا کلیئر رکھتے ہیں، باقی وہ بڑے خوبصورت طریقے سے رہتے بھی گورنمنٹ کے اندر ہیں، اس کے سارے فائدے شائدے بھی اٹھاتے ہیں، وہ ان کی گروتھ جو ہے سٹل وہ آگے بڑھ رہے ہیں، پنجاب میں انہوں نے تحصیل لیول تک اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا، وہ بھی ایک بگ چیلنج ہے، اور وہ بھی ووٹ کاٹیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت، اب جیسے عوام بہت بے چین ہے، آپ نے کہا صبر و تحمل سے کام کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے، مدت پوری کر لینی دینی چاہیے حکومت کو، تو اگر پوری کر لیتی ہے بالفرض 5 سال میں پوری پھر کیا صورتحال ہوگی پاکستان کی؟ پھر پیپلز پارٹی فارغ ہوگی۔ اچھا، میں کہتا ہوں اگر آج مڈ ٹرم ہوتے ہیں پیپلز پارٹی پھر آئے گی زیادہ طاقت کے ساتھ، 5 سال بعد پیپلز پارٹی فارغ ہوگی، اس کے لیے ایک لمبی مدت چاہیے ہوگی اس کو دوبارہ ریوائیو ہونے کے لیے، تب میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا، ان دا مین وائل نون لیگ، کاف لیگ، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جائیں, کچھ کلوز ہو جائیں ایک دوسرے کے, یہ پاسبل الائنس بھی ان کا بن جائے. لیکن جو بھی صورتحال ہو, میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال اگر پوری کرتی ہے گورنمنٹ تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی. اس کے بعد عوام بڑے سمجھدار ہیں اور وہ ان کو ایسے باہر پھینک دیں گے پالیٹکس سے کہ ان کو دوبارہ یہاں پہ جگہ ملنا بہت مشکل ہو جائے. امجد وڈائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے, بلاتے رہیں گے, تکلیف دیتے رہیں گے اسی طرح سے. بہت ہی انفارمیٹو گفتگو تھی. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. مارننگ مسالہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے اسٹرالوجی کا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ منڈے اور فرائیڈے کو ہمارے ساتھ اسٹرالوجر یا پامسٹ ہوں گے. ہمارے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حیدر جعفری صاحب ہر منڈے اور فرائیڈے کو ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. ان سے ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ویک کیسا گزرنے والا ہے اور ویکینڈ کیسا گزرنے والا ہے. تو آج بھی ہم نے اسٹوڈیو میں ان کو دعوت دی ہوئی ہے, ان کی طرف ہم جائیں گے, ان سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں آج کی انٹرسٹنگ فیکٹس. اچھا جی, انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ برما کے ایک مندر میں پڑھے بدھ کے مجسمے کی آنکھ میں لگے ہیرے کو چوری کیا گیا تھا. اس ہیرے کا نام ہوپ ہے. یہ ایسا منحوس ہیرا تھا جس کسی کے پاس بھی گیا وہ قتل ہوا. لیکن جب یہ ہیرا ہسپانوی ملکہ ایزابیلا کے پاس پہنچا تو وہ اس سے اتنا راس آیا کہ جب وہ یہ ہیرا پہنتی تھی تو اس کے سامنے کوئی شخص بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا, مجھے بھی چاہیے یہ ہیرا. اچھا, دوسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ زہرا ایک ایسا واحد سیارہ ہے جو کلاک وائز گھومتا ہے. جی ہاں. اور تیسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بر اعظم انٹارکٹیکا ایک ایسا بر اعظم ہے جو کسی ملک کے زیر حکومت نہیں ہے. اور چوتھا اور انتہائی مزے کا, کینگرو ایسا جانور ہے جو پیچھے کی طرف نہیں چل سکتا ہے. تو بھائی کس نے کہا ہے کہ پیچھے کی طرف چلو, اگر نہیں چل سکتے تو نہ چلیں. تو یہ فیکٹس تھے آج کے. اور اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں زوڈیاک کنسلٹنٹ حیدر جعفری. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے. الحمدللہ. چلے, ہم لاسٹ ٹائم جب بات کر رہے تھے فرائیڈے کو تو اسٹرالوجی پہ کافی بات ہو گئی تھی, پھر ہم اس طرف آئے تھے جیمالوجی کی طرف. جیمالوجی, ٹھیک ہے, تو کیا ہے جیمالوجی, اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا جی. جیمالوجی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے جتنے نگینے ہیں, پتھر ہیں, وہ آپ کی باڈی کے اوپر کیسے اثر کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ علم ہے. لیکن اس کو بتانے سے پیشتر ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روح کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں کہ روح ہر چیز میں موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی روح پیدا کی. جیسے پتھروں کے اندر بھی ایک خاص روح ہوتی ہے جسے مطلب اسلامک ٹرمینالوجی میں جمادی روح کہتے ہیں. جیسے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ پتھر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا, جو ہم اکثر مطلب حدیث کی روایات پڑھتے ہیں. تو اس کے آگے ترمذی نے اس کو جو ہے نریٹ کیا تھا کہ وہ جو پتھر جنہوں نے حضور پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا وہ حضور پاک نے صحابہ کرام کو دے دیے تھے, جو انہوں نے انگوٹھیوں میں پہن لیے تھے برکت کے لیے. اب ہر پتھر جو ہے اس میں یہ خصوصیات تو نہیں ہوتی, لیکن خاص کچھ, جیسے یہ پورا ایک سولر سسٹم ہے, اس کے اندر 9 میجر سیارے ہیں. تو 9 میجر جو ہیں وہ جیمز جو ہیں وہ ان کی انرجیز کو ابزارو کرتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے, وہ مطلب بظاہر آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا, لیکن جب وہ بریک ہوتا ہے تو اتنی تباہی پھیلا دیتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سارے اسی چھوٹے سے ایٹم سے بنتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا پتھر جس کو آپ اپنی جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر پہن رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی کی ریز کے ساتھ اتنا زبردست ریئیکشن کر سکتا ہے کہ وہ آپ کا تمام پریفرا, جو آپ کی پرسنالٹی کا پریفرا ہے, وہ چینج کر دیتا ہے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیمز ہوتے ہیں یہ کس طرح سے بنتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر, میٹیریلز کس طرح؟ اس میں ایک چیز ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ 4 بیسک ایلیمنٹ سے بنی, ہوا, مٹی, آگ, پانی. بالکل. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری اس انوائرمنٹ میں موجود ہیں. جب مائنز کے نیچے یہ ریئیکشنز ہوتا ہے, ہوا کا, پانی کا, مٹی کا, مختلف چیزیں اس میں جو ہے وہ آتی ہیں, تو اس میں مختلف نگینے جنم لیتے ہیں. جیسے کاربن جو ہے وہ جب پیوریفائڈ ہو جاتا ہے تو ڈائمنڈ بن جاتا ہے. حالانکہ وہی کاربن کوئلے میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہی پیوریفائڈ ہوتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو پتھر کی شائن ہوتی ہے وہ اس کا واٹر سیکشن ہوتا ہے. جتنے بھی پتھر آپ کے جو ہیں وہ آپ کو جو اس کو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی پتھر آپ کے ڈل کلرز میں ہیں ان میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے ارتھ کا سائن زیادہ ہوتا ہے. جتنے بھی لسٹر میں ہوتے ہیں جن کی شائن زیادہ ہوتی ہے اس میں واٹر ہوتا ہے, لیکن سفائر ہے, ڈائمنڈ ہے, اس میں واٹر شائن ہوتا ہے. کاربن اور واٹر کی کمبینیشنز ہوتی ہیں, فرکشن سے مطلب پوری